سب سے پہلے آپ سن رہے تھے نواز شریف صاحب اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. اس سے پہلے شہباز شریف نے بھی خطاب کیا, کچھ نئی اور پرانی باتیں کی. ان میں سے پہلے کچھ پوائنٹس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. فہد, آپ بھی سن رہے تھے, آپ کو سب سے اہم بات کیا لگی اس میں؟ شکریہ بطول. ابھی لائیو جو یہ تقریر ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے تھے, حالانکہ تقریر تو شاید تھوڑی پہلے کی تھی, لیکن ابھی تمام چینلز پہ چل رہی تھی, اور میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس سے اب فارملائز ہو رہا ہے کہ معاملات کدھر ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ سے شہباز صاحب کو نامنیٹ کر دیا ہے اور پرائم منسٹر کے لیے, حالانکہ یہ تو پہلے بھی اناؤنس ہو چکا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایاز صادق صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اسپیکر کے لیے نامزد کیا ہے. میرے خیال میں ذاتی طور پر یہ بڑی اچھی چوائس ہے. میں بطول بڑے عرصے سے پارلیمنٹ کو کور کر رہا ہوں, بہت ساری حکومتیں دیکھی ہیں, بہت سارے اسپیکرز بھی دیکھے ہیں. میرے خیال میں ایاز صادق صاحب کی جو پرفارمنس تھی, جو کارکردگی تھی بحیثیت اسپیکر, وہ واقعی میں بہت اچھی تھی, اور یہ اکراس دا بورڈ اس کو اکنالج کیا جاتا رہا ہے, کیونکہ جس طریقے سے ان کی پرسنالٹی ہے, وہ ایک سافٹ اسپوکن ایک انڈیویجول ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے زبردست نیگوشیٹر بھی ہیں. کیونکہ آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا تو جتنی بھی نون لیگ کی جو سینسٹیو اور اہم مذاکرات ہوتے ہیں سیاسی طور پر, اس میں ایاز صادق صاحب ہمیشہ ہر کمیٹی میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ اسکل سیٹ ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے بھی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان کی جو یہ نامنیشن ہوئی ہے میرے خیال میں یہ اچھا ہے. اٹ بورڈز ویل فار دا پارلیمنٹ, اور اب کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اسپیکر جو ہے وہ اس طریقے سے اتنا زیادہ باعث طریقے سے پارلیمنٹ کو نہیں چلائے گا جس طریقے سے ابھی پچھلی پارلیمنٹ جو ہے وہ چلتی رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے ہوئے کہ جب کہ اس باری کی جو اپوزیشن ہے وہ ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں, وہ آسان نہیں ہوگی ٹیکل کرنے کے لیے, اور ایاز صادق صاحب کے لیے بڑا ایک مشکل یہ تھا کہ اس طرح کے ہاؤس میں اس طرح کی اپوزیشن کو سنبھال کر اور ہاؤس چلایا جائے. اچھا, ایک تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا, دو تین چیزیں جو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سے مجھے جو اہم لگی. پہلی بات تو دیکھیے, اس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے جو ہے وہ جو عمران خان صاحب ہیں, ان کی جماعت ہے, ان کے لیے کہیں سے بھی مجھے کوئی لچک نظر نہیں آئی. یعنی کہ ابھی ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے انڈیکیشنز آ رہی ہیں, اور بطول آپ کو خود بھی یاد ہوگا کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اپنی تقریر میں اس طرح کی بات کی تھی کہ جی ہم لوگوں سے اپنے مخالفین کے لیے ہمارے دل و دروازے کھلیں. بلکہ آج تو شاید ایک ویڈیو کلپ بھی سامنے آیا ہے جو کہ شاید ہم بھی دکھائیں, جس میں مریم صاحبہ نے جو ہے وہ جا کر اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے بات کی, اور باقاعدہ طور پر کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہوں. تو ایک بطول ایک انڈیکیشن ایسے آ رہی تھی کہ جیسے ایک باقاعدہ طور پر ایک سوچی سمجھی حکمتی عملی کے تحت جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ اب اپنے مخالفین کی طرف ایک, میں دوستی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, لیکن یہ ایک مفاہمت کا ہاتھ بڑھا رہی ہے. لیکن آج جو میں نے نوٹ کیا بطول, ابھی یہ جو میاں نواز شریف صاحب کی اسپیچ تھی, کہ مجھے ان کی باتوں میں کہیں مفاہمت نظر نہیں آئی. یعنی یہ تھوڑا سا ایک نئی چیز ہے جو آج ہمیں سننے کو ملی ہے. دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے بار بار وہ ذکر کیا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے اور وہ بنی گالا ان سے ملنے گئے, وہ سارا انہوں نے دہرایا قصہ, بالکل وہ آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد پھر جب ان کو پتا چلا کہ لندن میں سازش ہو رہی ہے, اور پھر وہ 35 پنچر اور دھاندلی, یعنی انہوں نے وہ ساری رام کہانی جو ہے وہ ایک بار پھر دہرائی. حالانکہ اس وقت تو ماحول کچھ اور ہے. تو ایک تو یہ. اچھا, دوسرا پھر آپ نے یہ بھی نوٹ کیا بطول کہ انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں, میں خود بھی تھوڑا سا حیران ہوا ہوں, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو اس وقت نون لیگ کا موڈ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. لیکن ظاہر بات ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نون لیگ کا موڈ اور پالیسی وہ ہوتی ہے جو میاں نواز شریف کا موڈ اور پالیسی ہوتی ہے. تو یہ جو آج انہوں نے بات کی ہے, میرے خیال میں ابھی یہ پالیسی ہے. اور وہ انہوں نے یہ دیکھیے ابھی انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگلے 1.5-2 سال جو ہیں وہ بڑے مشکل ہوں گے, لیکن اس میں ان گورننس کی مشکلات کے ساتھ آپ نے اپنے مخالفین کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں سدھریں گے. تو یہ میرے خیال میں یہ بطول یہ بڑا اہم ہے, کیونکہ جہاں پہ ہم سیاسی ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں اور سیاسی ماحول کی بات کرتے ہیں, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اب کس طریقے سے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات ہوں گے, یہ آج تو بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ مفاہمت نہیں چاہتی تو اب پی ایم ایل این کی طرف سے بھی جو ہے
وہ مفاہمت نظر نہیں آ رہی اور وہ زیادہ جی نئی بات تھی جی اور وہ بڑا چیلنجنگ ہے. لیکن فہد آپ نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی کہا کہ 2 سال میں انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے ایک بظاہر ڈیڈ لائن دی ہے یہ بھی نون لیگ کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا اور ہوپ فلی ان کا کوئی ہوم ورک ہو اب تک. بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آج یہ باقاعدہ طور پر یہ کہنا نواز شریف صاحب کا یہ بھی یعنی ایک ایکنالجمنٹ ہے. اس سے پہلے تو جب بھی ہم نے ان کو میاں نواز شریف کو تقریر کرتے سنا ہے جب سے وہ واپس آئے ہیں تو وہ اس طریقے سے جو گورننس چیلنجز تھے اس حوالے سے اس کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کی. یہ آج آپ کا بالکل یہ آپ نے صحیح اس کی نشاندہی کی ہے کہ انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر آج ایکنالج کر دیا ہے وہ بات جو ہم سب کو پتہ ہے, ساری قوم کو پتہ ہے کہ اگلے 1.5-2 سال جو ہیں وہ بہت ہی مشکل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کریں کہ یہ اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے بار بار شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی, نہ صرف اس حوالے سے جب وہ 16 مہینے وزیر اعظم تھے اور خود دیکھیں انہوں نے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آج مجھے لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تھوڑے سے زیادہ کھل کے بات کرنے کے موڈ میں تھے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی کولیشن گورنمنٹ اور مشکل حالات میں وہ یہ شہباز شریف ہی کر سکتے تھے, میں ہوتا تو میں بھی نہ کر سکتا. یہ بھی کہہ دیا انہوں نے. اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ان مشکل حالات میں جو اب ہمارے سامنے ہیں شہباز صاحب آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک پوائنٹ ٹو نوٹ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر بڑی سوچ سمجھ کر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے یہ کلیئر کیا ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کی چوائس ہیں اینڈ ہی از دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. تو میرے خیال میں یہ ایک اہم انڈیکیٹرز ہیں اور اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اب نون لیگ کی اپروچ کیا ہوگی.